حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق مسلمانوں کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جس طرح پہلے ہزاروں انبیاء علیہم السلام اور رسل مبعوث فرمائے، اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو اپنی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ اللہ رب العزت کی قدرت ہے، اللہ رب العزت چاہے تو کسی کو بغیر باپ اور بغیر ماں کی پیدا کر سکتے ہیں، جس طرح کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اگر چاہیں تو بغیر ماں کی پیدا کر سکتے ہیں، جس طرح کہ حضرت حوا کو پیدا کیا، اگر چاہیں تو بغیر باپ کے پیدا کر سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ تو ہم کہتے ہیں حضرت مریم طاہرہ کے پیٹ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور اللہ رب العزت کی یہ قدرت کی نشانی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت اور رسالت کا اعلان فرمایا اور ایک وقت تک لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہے۔ جب اللہ رب العزت نے ان پر انجیل کا نزول فرمایا، لوگوں کو اپنے شریعت کی تعلیم دینی شروع کی، تو یہود حضرات کی مخالفت بڑھ گئی اور ان حضرات نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشیں کی اور ان کو شہید کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ رب العزت نے یہود کے ہاتھ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو محفوظ فرمایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت جبریل کو بھیج کر آسمانوں پہ بلا لیا۔ اللہ رب العزت نے اب ان کو آسمانوں پہ محفوظ رکھا ہے، قیامت کے قریب دوبارہ تشریف لائیں گے۔ قیامت کی جس طرح نشانیاں ہیں، کچھ چھوٹی نشانیاں ہیں، کچھ درمیانی نشانیاں ہیں، کچھ بڑی نشانیاں ہیں، مسلمانوں کا یہ نظریہ ہے جو قیامت کی بڑی نشانیاں ہیں ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ہے۔ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور نازل ہو کر اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے، خود بھی اسلام پر عمل کریں گے، اور اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسلام پر عمل کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں مدفون ہوں گے۔ آج بھی ایک قبر کی جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں موجود ہے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے مسلمان حضرات کا نظریہ ہے۔